بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خداوند بخشندہ مہربان۔ السلام علیکم شاگردان عزیز، آج ہم اپنا سیکنڈ ایئر کا درس ہشتم یعنی 8واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے دانا و نادان، عقل مند اور نادان۔ یہ سبق لکھا ہے فردوسی توسی نے۔ فردوسی توسی بیسیکلی شاعر ہیں، اور یہ سبق بھی ایک نظم ہے یعنی شاعری ہے۔ اور آج کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے یعنی 15 ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ سبق فردوسی توسی نے لکھا ہے، ان کی ایک نظم ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا فردوسی توسی جو ہے ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر یہ حالات زندگی تھوڑے موٹے موٹے اگر آپ کو چند ایک الفاظ اس کے یاد ہیں تو آپ آسانی سے معروضی سوالات جو ہیں MCQs ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو فردوسی توسی فارسی کے عظیم شاعر ابوالقاسم فردوسی 4 صدی ہجری میں ایران کے مردم خیز قصبے توس میں پیدا ہوئے۔ یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ فردوسی کا اصل نام کیا تھا؟ تو ابوالقاسم حسن فردوسی اس کا پورا نام ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ 4 صدی ہجری میں ایران کے اندر۔ اور کون سے علاقے میں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے توس میں، اس لیے ان کو توسی کہا گیا۔ وہ اپنی شعرا آفاق مثنوی شاہنامہ کی بدولت زندہ جاوید ہیں۔ شعرا آفاق مثنوی کسے کہتے ہیں؟ یہ شاعری کی ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں ایک شعر یعنی ایک بیت کے 2 مصرے یعنی جو 2 لائنیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ہم آواز ہوتی ہیں، ان کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، آخر کے الفاظ جو ہیں وہ ایک جیسی آواز دے رہے ہوتے ہیں 2 لائنوں کی، تو اس لیے ان کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے شاہنامہ فردوسی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ مثنوی سلطان محمود غزنوی کے عہد میں مکمل ہوئی۔ تو اگر یہاں پہ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ مثنوی کب مکمل ہوئی، کس بادشاہ کے عہد میں؟ تو جواب ہے سلطان محمود غزنوی کے عہد میں۔ فارسی ادب کی تاریخ میں یہ زمانہ یعنی جو فردوسی کا زمانہ ہے عصر فردوسی کے نام سے مشہور ہے۔ تو سوال اگر پوچھا جائے کہ فردوسی توسی کا زمانہ فارسی ادب کی تاریخ میں کس نام سے مشہور ہے؟ تو جواب بنتا ہے عصر فردوسی کے نام سے۔ تو فردوسی نے 411 ہجری مطابق 1025 عیسوی میں وفات پائی اور اپنے آبائی قصبے توس میں دفن ہوئے۔ تو فردوسی نے کب وفات پائی؟ تو جواب بنتا ہے 411 ہجری مطابق 1025 عیسوی۔ اور اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ فردوسی کہاں دفن ہے؟ توس میں، یعنی یہ توس میں ہی پیدا ہوئے، ایران کے شہر یا قصبے توس میں پیدا ہوئے اور وہیں توس میں ہی دفن ہوئے۔ ان کی کتاب جو شاہنامہ ہے، شاہنامہ 60,000 اشعار پر مشتمل ایک طویل مثنوی ہے۔ تو سوال بن سکتا ہے کہ کتاب شاہنامہ کتنے اشعار پر یا کتنے ہزار اشعار پر مشتمل ہے؟ تو اس کا جواب ہے 60,000 اشعار۔ یہ ایران کی منظوم سیاسی و معاشرتی تاریخ ہے۔ تو اگر سوال کیا جائے کہ ایران کی منظوم سیاسی اور معاشرتی تاریخ کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے شاہنامہ۔ اس کا پہلا حصہ داستانی عناصر پر مشتمل ہے، دوسرے حصے میں نیم تاریخی واقعات اور تیسرے حصے میں تاریخی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایسی مثنوی ہے جس میں جنگ و جدل کی داستانیں منظوم کی گئی ہیں، لیکن اس میں جا بجا ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جن کا موضوع ادب و اخلاق ہے۔ اس اعتبار سے شاہنامہ کی اہمیت 2 چند ہو گئی ہے۔ فردوسی کا کلام سلاست یعنی سلیس، آسان و فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ 1000 سال گزر جانے کے باوجود، تو سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے
کہ शाहनामा किताब जो है वो कितना वक्त गुजर चुका है, कब लिखी गई, तो जवाब बनता है 1000 साल पहले। शाहनामा की ज़बान मौजूदा ज़माने की ज़बान मालूम होती है। खूबसूरत तशबीहात व इस्तिआरात और दिलनशीन किनायात ने शाहनामा का फ़नी मर्तबा बहुत बुलंद कर दिया है। किस्सा गोई और दास्तान नवीसी के लिए जो ड्रामाई उसलूब बयान ज़रूरी होता है, फिरदौसी ने उसे भी मलहूज़ रखा है। इन खुसूसियात ने शाहनामा को एक आलमी अदबी शाहकार बना दिया है और दुनिया की बहुत सी ज़बानों में इसके तराजिम यानी तर्जमे हो चुके हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ था आपके सामने फिरदौसी का। असल में ये आपका 8वां सबक है दरस हश्तम। इसका नाम है दाना व नादान यानी अक्लमंद और नादान यानी बेवकूफ। एक नज्म है जो कि आप सामने देख रहे हैं, इसका शायर है फिरदौसी तूसी। तो ये आपने सबक का नाम और उसके शायर का नाम अच्छी तरह से याद करना है, ज़हन नशीन करना है। सुखन चुन बराबर सवद बाखिर्द रवाने सरायंदे रामिश बरद। अब यहाँ पे देखें खिर्द और बर्द आखिर में जो दो लफ्ज हैं, या अगली आप नीचे वाले शेर में आए तो बाश और बाश, अगले में आप आते हैं तो बेदरवाई और बेशनवाई, और ये जो दो दो लाइनें हैं इनके आखिरी लफ्ज आपस में मिल रहे हैं और हर दो लाइनों के मुख्तलिफ हैं। तो इस किस्म की जो शायरी होती है इसको मसनवी कहा जाता है। मसनवी का माना भी होता है जोड़ा जोड़ा, दो दो, यानी दो दो जो मिसरे हैं वो आपस में हम आवाज होते हैं, इसलिए इनको मसनवी कहा गया है। तो ये आपका आज का सामने जो सबक आपको नजर आ रहा है, इतने से इसके अशआर हैं। हम आते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ, क्योंकि पहले भी बारहा गुज़श्ता अपने दुरूस में ये बात कर चुका हूँ कि सबसे पहले आप ये करें कि मुश्किल अल्फाज को अच्छी तरह से याद कर लें। अगर इनके अल्फाज, मुश्किल अल्फाज और उनके मानी आपको याद हैं तो यकीनन आप तर्जमा इंतहाई आसानी के साथ और बिल्कुल 100% दुरुस्त अंदाज में कर सकते हैं। पहला लफ्ज है रवान। रवान का माना है रूह। सरायंदा, सराई प्लस नदा है, इसमें फाइल है कहने वाला, इसको शायर भी कहते हैं। रामश आराम, सुकून इत्मीनान, और जहान जुई, जहान प्लस जुई है, दुनिया को तस्खीर करने वाला, दुनिया को तलब करने वाला, दुनिया को तलाश करने वाला। कारी, कारी जो है काश्तन से है यानी बोना। कारद यानी तू बोता है, जैसे आप गंदम की फसल बोते हैं, काश्त करते हैं, तो कारी यानी काश्तन से है। बेदरवाई असल में दरूदन इसका मसदर है यानी काटना, ठीक है ना। तो दरूद दर तू काटता है, काटेगा। दुरुस्ती सख्ती, खुरदरापन, ये लफ्ज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आजरम नरमी, शर्म हया। अजबर, अज अजबर या अजीन बर यानी अज इन रा, अजीन रा, ठीक है ना। तो इसलिए बरकस किस के, हाँ किसके नजदीक, किसी के नजदीक। शिकवा शानो शौकत, सॉरी शकू, ये लफ्ज है शानो। अच्छा, हम आते हैं अपने असल आज के सबक की तरफ। इसका नाम है दाना व नादान यानी अक्लमंद और बेवकूफ यानी नादान। पहला शेर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुखन चुन बराबर शवाद बा खिर्द। सुखन कहते हैं बात को, चून का माना होता है जब, बराबर शवाद यानी बराबर होती है, बा खिर्द अकल के साथ, यानी बात जब अकल के साथ बराबर होती है, यानी जब कोई अक्लमंदी की बात करता है। रवाने सरायंदा रामश बरद। रवान का माना रूह था, सरायंदा यानी कहने वाला, तो कहने वाले की रूह। रामश यानी आराम, इत्मीनान और सुकून।
برد حاصل کرتی ہے، تو کہنے والے کی روح اطمینان و سکون حاصل کرتی ہے۔ دوسرا شعر ہے تو چندان کے باشی سخن گوئی باش، تو چندان کے باشی یعنی جس حال میں بھی ہو، سخن گوئی باش، سخن گو کہتے ہیں بات کرنے والے کو، تو بات کہنے والا، باش یعنی بن، خرد مند باش و جہان جوئی باش، خرد مند باش یعنی عقل مند بن، عقل مند رہ، اور جہان جوئی باش دنیا کو تلاش کرنے والا، طلب کرنے والا، دنیا کو تسخیر کرنے والا بن۔ تیسرا شعر ہے آپ کے سامنے، نگر تچے کاری ہمن بے دروی، نگر کا معنی ہے دیکھ، تا تا یعنی تاکہ، چے کاری جو کچھ تو بوئے گا، سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھ جو کچھ تو بوئے گا، ہمان بے دروی تو وہی کچھ تو کاٹے گا، سخن ہر چے گوئی ہمان بے شنوی، سخن بات، ہر چے جو کچھ بھی، گوئی تو کہے گا، یعنی بات جو ہے تو جو بات کرے گا، ہمان بے شنوی وہی سنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو جواب میں گالی سنیں گے، کسی کو برا کہیں گے تو برا سنیں گے، کسی کو اچھا کہیں گے تو اچھا سنیں گے، یعنی جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ کاٹیں گے۔ اور شعر نمبر 4 ہے، درستی ز کس نہ شنوی نرم گوئی، درستی کہتے ہیں سختی کو، زے کا معنی سے، کس یعنی کسی سے، نہ شنوی تو نہیں سنے گا، یعنی تو کسی سے سخت بات نہ سنے گا، نرم گوئی کب، جب تو نرم بات کرے گا، یعنی اگر تو نرمی سے بات کرے تو کسی سے سخت بات نہ سنے گا۔ سخن تتوانی بے آزرم گوئی، سخن یعنی بات، تا جہاں تک، توانی تیرے لیے ممکن ہو، یعنی جہاں تک ممکن ہو تیرے لیے، تجھے بے آزرم گوئی تو نرمی سے بولنا چاہیے، آزرم نرمی سے، آہستگی سے، تو کہتا ہے جہاں تک ممکن ہو تجھے نرمی سے بولنا چاہیے۔ شعر نمبر 5 ہے، چو بمرد دانات باشد نشست، چو کا معنی ہوتا ہے جب، با کا معنی ساتھ، مرد دانا یعنی عقل مند، تے یعنی تو، باشد تیرے لیے ممکن ہو، نشست بیٹھنا، بیٹھے، کہتے چوبہ مرد دانات باشد نشست، کہ جب تو عقل مند آدمی کے ساتھ بیٹھے گا، زیر دست زبردست گردد سرے زیر دست، اب یہاں پہ 2 لفظ ہیں، زبردست پہلا لفظ ہے اور دوسرا ہے زیر دست۔ زبردست کا معنی ہوتا ہے ویسے ظالم، اور زیر دست کا مطلب ہوتا ہے کمزور، کم تر، تو کیا ہے کہ زبردست گردد سر زیر دست، تو جو طاقتور ہے وہ کیا ہے تیرے سامنے کم تر ہو جائے گا، تو کم تر سے زبردست ہو جائے گا، زبردست گردد سر زیر دست، یعنی زبردست گردد کہ تو طاقتور ہو جائے گا، سر زیر دست کم تر سے۔ اور چھٹا شعر ہے، ز گفتار دانا توانا شوی، بگوئی از آن سان کازو بشنوی، زے کا معنی سے ہے، گفتار دانا یعنی عقل مند کی، گفتار یعنی گفتگو، بات، دانا عقل مند، توانا طاقتور، شوی ہوگا، کہ عقل مند کی گفتگو سے تو طاقتور ہوگا، گفتار دانا توانا شوی، عقل مند کی گفتگو سے تو طاقتور ہوگا، بگوئی ازان سان کازو بشنوی، بگوئی، بگوئی یعنی بات کرے گا،
از آن سان اسی طرح کی، بگویی از آن سان تو اسی طرح کی بات کرے گا، کازو بشنوی جیسی اس سے سنے گا. یعنی اگر ایک انسان عقل مند انسان کے پاس بیٹھے عقل مندی کی باتیں سنے تو شاعر یہاں پہ کہہ رہے کہ تو خود پھر طاقتور ہو جائے گا. کیوں کہ تو جب اس سے جیسی باتیں سنے گا عقل مندی کی باتیں تو ویسی ہی تو بھی کرنا شروع کر دے گا. آخری شعر ہے شعر نمبر 7. زنادان بنالد دل سنگکو، نادان بے نالد دل سنگکو. زے کا معنی سے ہوتا ہے، نادان یعنی بے وقوف، بے نالد روتا ہے، دل کا معنی دل، سنگ کہتے ہیں پہاڑ کو، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو. کہ نادان سے پتھر اور پہاڑ کا دل بھی روتا ہے. ازیرا ندارد برکس شکو، ازیرا یعنی از این راہ اس لیے، ندارد نہیں رکھتا، برکس یعنی کسی پر یا کسی کے نزدیک، شکو یعنی شان و شوکت، یعنی اس لیے کہ وہ کسی کے نزدیک شان و شوکت نہیں رکھتا. کہ جو بے وقوف ہے اس کی کسی دوسرے انسان کے نزدیک شان و شوکت نہیں ہوتی، عزت نہیں ہوتی، مقام و مرتبہ اس کا اس کی بے وقوفی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے باقی نہیں رہتا. تو اس لیے شاعر آخری شعر میں کہہ رہا ہے کہ نادان انسان سے، بے وقوف سے پتھر اور پہاڑ کا دل جو ہے وہ بھی روتا ہے. اگر انشاءاللہ آپ جو کہ فردوسی سے متعلق ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان کو اگر آپ نے ذہن نشین اچھی طرح سے کر لیا، اور یہ 7 جو اشعار ہیں یہ ذہن نشین صحیح طرح سے اگر آپ کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مشق جو کہ سبق کی ہے وہ آسانی سے پڑھنے سے پہلے ہی آپ کو اچھی طرح سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. آخر میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے شاہنامہ فردوسی. یہ ابوالقاسم حسن فردوسی کی کتاب ہے جس کا نام ہے شاہنامہ فردوسی، اور اس کتاب کے اندر سے یہ اشعار لیے گئے ہیں جن اشعار کو ابوالقاسم فردوسی نے لکھا ہے، فردوسی توسی نے. تو فردوسی توسی جیسا کہ نام سے واضح ہے، توش میں پیدا ہوئے، توش میں دفن ہوئے، اور ان کی یہ جو کتاب تھی شاہنامہ، اسے شاہنامہ فردوسی بھی کہا جاتا ہے. شروع میں ذکر ہوا تھا کہ یہ تقریباً 60,000 اشعار پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب سلطان محمود غزنوی کے دور میں لکھی گئی تھی. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سبق کو بھی اچھی طرح سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور کتاب سے بار بار اسے پڑھیں گے، یاد کریں گے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.